السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک میں یہ 3 نمازیں آپ ضرور پڑھیں۔ ان 3 نمازوں کی ادا کرنے کی آپ پابندی کریں۔ ویسے تو پورا سال ہمیں یہ نمازیں ادا کرنی چاہیے، لیکن چونکہ رمضان المبارک میں عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، ہم فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرتے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ یہ 3 نفل نمازیں آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ ان کے پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ عام دنوں میں بھی اجر و ثواب زیادہ ہے، پر رمضان المبارک کی تو عظمت یہ ہے کہ اس میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض عبادت کا ثواب اللہ رب العالمین 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں یہ نفل نمازیں آپ نے ضرور پڑھنی ہیں۔ وہ کون سی نمازیں ہیں اور ان کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، نیت کیسے کریں گے، پڑھنے کا مکمل طریقہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلی نماز اشراق، یہ کب ہم پڑھیں گے؟ دیکھیں، صبح جب سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد نماز اشراق ہم ادا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہا اور سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور جب سورج نکل آیا اس نے 2 رکعت ادا کی، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے نماز اشراق کی، اور یہ 2 رکعت پڑھیں گے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز اشراق کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کے۔ اس کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نماز شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، یعنی جس طرح عام روٹین میں ہم 2 رکعت ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھنے کا کوئی حکم ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھیں گے نماز اشراق کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ نے سمجھ لیا، اور وقت کب ہوتا ہے؟ صبح جب سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد، جو مغرب وقت ہوتا ہے اس کے گزرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز اشراق ادا کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز چاشت، اس کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کتب احادیث میں اس کی فضیلت کے حوالے سے بہت زیادہ احادیث ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز چاشت ادا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے جنت میں ایک سونے کا محل تیار فرماتا ہے۔ سونے کا محل جنت میں اللہ رب العالمین تیار فرماتا ہے جو بندہ نماز چاشت ادا فرماتا ہے۔ اور نماز چاشت جو ہے یہ 4 رکعت پڑھیں گے۔ اس کے پڑھنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یعنی یہ زوال کے وقت سے پہلے ہم نے پڑھ لینی ہے چاشت کی 4 رکعت، اور اس کے پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ نیت کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز چاشت کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کے۔ باقی 4 رکعت جس طرح عام نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اس میں بھی کوئی خاص طریقہ یا خاص صورتیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر نماز اوابین، صلاۃ الاوابین، یہ ہم مغرب کی نماز کے بعد ادا کریں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد، یعنی جب آپ سنتیں ادا کر لیں اس کے بعد 6 رکعت صلاۃ الاوابین پڑھیں گے، 2 رکعت کر کے۔ اس کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص صلاۃ الاوابین ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صرف 6 رکعت پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا بھی بالکل آسان طریقہ ہے۔ جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھیں گے، اور اس میں نیت صلاۃ الاوابین کی کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز اوابین کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کے۔ یہ تمام نفل نمازیں ہیں۔ 2 رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، اور اس میں بھی کوئی خاص صورتیں پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔
جس طرح 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہم 2 رکعت کر کے 6 رکعت نفل پڑھیں گے نماز اوابین کی نیت سے۔ تو یہ 3 نمازیں آپ پڑھنے کا معمول بنا لیں، کیونکہ اس ماہ مقدس میں عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، نوافل کی کثرت ہم کرتے ہیں۔ تو یہ نفل نمازیں جو کہ حدیث سے ثابت ہے اور ان کے پڑھنے کی فضیلت بھی حدیث سے ثابت ہے، تو ہمیں ان کی ضرور پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکتیں اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔